من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد وآل محمد۔ کل ہم نے اپنے درس کو 31ویں فصل امام مہدی کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے یہاں پر روکا تھا، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ امام مہدی کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت آئیں گے اور اللہ کی زمین کو اسی انداز میں عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے اللہ کی زمین ظلم و جور سے پر ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے کیونکہ پروردگار عالم کی حجت ہے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں امام حجت کے حوالے سے باخبر کر دیا تھا۔ آج فرماتے کہ وَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تَكُونَ حَيَاتُهُ وَبَقَاؤُ هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ مُعْجِزَةً جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ پروردگار عالم نے جس انداز میں امام مہدی کو زندہ رکھا ہے، ان کی مدت طویل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمَ مِن مُعْجِزَةٍ أَن يَكُونَ إِمَامًا لِلْخَلْقِ وَهُوَ ابْنُ 5 سنين يَوْمَ رَحْلِ وَالِدِهِ إِلَى رَفِيقِ الْأَعْلَى۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کس طریقے سے کام ہو گیا۔ فرماتی یہ تو پروردگار عالم کے کاموں میں سے ایک عظیم کام ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ اگر اس کے ارادے میں یہ ہے کہ 5 سال کا کم عمر منصب امامت پر فائز ہو، جیسے ہی اس کے والد کی شہادت ہو جائے تو پروردگار عالم اس کام کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ وَلَا هِيَ بِأَعْظَمَ مِن مُعْجِزَةِ عِیسیٰ إِذْ كَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا وَبَعَثَ فِي النَّاسِ نَبِيًّا۔ کہتے کہ اس سے بھی عظیم نہیں ہے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا جبکہ اس دنیا میں آئے ہوئے ابھی ان کو کچھ وقت ہی گزرا تھا، اور اس کے بعد جب نبوت کے درجے پہ اگرچہ کہ پیدا ہوتے ہی نبی بن گئے تھے، لیکن جب لوگوں کے درمیان میں پروردگار عالم نے ان کو بھیجا تو انہوں نے اپنی بعثت کا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، عقیدہ امامت پر جتنے بھی اعتراض اٹھتے ہیں نا، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور فقط احادیث نبویہ کو دیکھیں تو قرآن مجید نے اور احادیث نبویہ نے ان تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کس انداز میں؟ اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وطول الحیات اکثر من العمر الطبیعی او الذی یتخیل انہ العمر الطبیعی لا یمنع منها فن الطب ولا یحیلها۔ ایک مسئلہ امام مہدی کے اعتبار سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اتنی طویل عمر کے مالک ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مرحوم مظفر رحمہ اللہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھئی فن طب جو ہے، علم طب جو ہے، جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو اس بات سے مانے نہیں ہے، وہ تو محال کا حکم نہیں لگاتا یا غیر ممکن کے بارے میں کہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ غیر ان الطب بعد لم يتوصل الى ما يمكنه من تعمیر حیات الانسان، وہ الگ بات ہے کہ علم طب اس مقام پر نہیں پہنچ رہا کہ آخر کیا اسباب ہے کہ جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ایک ہستی کو اب تک زندہ رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب علم طب کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال علم طب اس بات کا انکار بھی نہیں کرتا۔ بات واضح ہو رہی؟ جس طریقے سے جناب خضر علیہ السلام ہے، حضرت الیاس علیہ السلام ہے، یہ دونوں اللہ کے انبیاء ہیں، اسی دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب جناب خضر اور جناب الیاس علیہ السلام کے اعتبار سے اعتراض نہیں ہوتا تو پھر امام مہدی کے حوالے سے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منصب امامت پر اٹھنے والے ہر اعتراض کے جواب کو منصب نبوت میں رکھ دیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات، اور یہ اس کی تائید قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اسلام کی احادیث کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ الطِّبُّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
اگر علم طب عاجز ہو جائے گا، وہاں پر مجبور ہو جائے گا، تو وہاں پروردگار عالم اپنی قدرت کے مطابق جسے زندہ رکھنا چاہے گا زندہ رکھے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وقد وقع فعلا تعمیر نوح و بقاء عیسیٰ علیہم السلام کما اخبر عنہم القرآن الکریم، کہتے کہ بالفعل یہ سارے واقعات تاریخ بشریت میں گزرے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو 950 سال تو انہوں نے، جو قرآن مجید نے اصطلاح کو استعمال کیا ہے، 950 سال تو انہوں نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلوایا ہے نا۔ اس سے پہلے کتنا عرصہ زندہ رہے، طوفان کے بعد کتنا زندہ رہے، جس طریقے سے مورخین نے بھی بیان کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ 2500 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم والوں کے درمیان میں گزارے، جو کہ ایک بہت بڑا عرصہ، یعنی 25 صدیاں۔ یا اسی طریقے سے عیسیٰ بن مریم پیغمبر اسلام کی ولادت سے بھی تقریباً 650 سال پہلے اس دنیا میں آئے، البتہ آج تک زندہ ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ چلے جائیے تو حضرت خضر علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام کی تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی نا۔ قرآن مجید نے اس ملاقات کو سورہ مبارکہ کہف میں نقل کیا، البتہ حضرت خضر کا نام استعمال نہیں کیا، صفات کے ساتھ حضرت خضر کا تعارف کروایا۔ لیکن اس سے پہلے کتنا زندہ تھے کسی کو نہیں معلوم۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وَلَوْ شَكَّ الشَّاكُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے اسلام پر تو ہمارا سلام ہو۔ یہ مرحوم مظفر رحمہ اللہ نے گویا کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے میں سے ایک جملے کو استعمال کیا ہے کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ۔ وَمِنَ الْعَجَبِ أَن يَتَسَاءَلَ الْمُسْلِمُ عَنْ إِمْكَانِ ذَلِكَ وَهُوَ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ کہ مسلمان جو کہ کتاب خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ ہم سے ایسے سوالات کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی آج تک زندہ ہے۔ وَمِمَّا يَجْدُرُ أَن نَذْكُرَهُ فِي هَذَا الصَّدَدِ وَنُذَكِّرُ أَنفُسَنَا بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَنَا انتظار هذا المسلم المنقذ المهدي أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس ضمن میں ہم ایک اور بات یاد دہانی کے طور پہ سب سے پہلے تو اپنے نفوس کے اوپر پیش کر رہے ہیں کہ امام مہدی کے انتظار کا مطلب کیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ انتظار کا مطلب یہ کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بالکل بے بس ہو جائیں، دین سے، اسلام سے، ایمان سے غفلت کا اظہار کریں۔ مکتوف الایدی فیما یعود الی الحق من دینہم، کہ حق ان کے دین کی طرف پلٹتا ہو، اس اعتبار سے اپنے ہاتھوں کو باندھ دے۔ وما یجب علیہم من نصرتہ والجہاد فی سبیلہ والاخذ باحکامہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور وہ تمام چیزیں کہ جو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ امام مہدی کی مدد کرے، ان کی راہ میں جہاد کرے، ان کے احکام کو اخذ کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، جو کہ معاشرے میں ایک بنیادی ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی۔ البتہ کیا ان تمام امور کو معطل کر دے اپنی زندگی میں سے کہ ہمارا دین اسلام کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کوئی تعلق نہیں ہے؟ بل المسلم ابدا مکلف بالعمل بما انزل من الاحکام الشرعیہ، بلکہ مسلمان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ جس کا اللہ نے اس کو مکلف قرار دیا ہے احکام شرعیہ میں سے اس کی پاسداری کرے۔ عمومی مسلمان ہونے کی جہت سے بات کر رہے مرحوم مظفر۔ وواجب علیہ السعی لمعرفت علی وجہ الصحیح بالطرق الموصلہ الیہا حقیقۃ، اور واجب ہے کہ وہ سعی کرے، کوشش کرے معرفت کے طریقے کو حاصل کرنے کی طرف، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حقیقت کی جانب پہنچے۔ وواجب علیہ ان یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر ما تمکن من ذلک وبلغت الیہ قدرتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے۔ کہ پھر پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے کہ جب انسان کی روح اس کے حلق تک پہنچ جائے گی تو پیغمبر اس زمانے میں یعنی اس اعتبار سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے معاشرے میں ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ نو عوام الناس،
تمام کا تمام، جسے ہم کہتے ہیں تمام ذمہ داری حکام پر ڈال سکتی ہے، نہ حکام عوام الناس کو گنہگار ٹھہرا سکتے ہیں، واضح ہو یہ بات، بلکہ معاشرے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ فلا يجوز له التأخر عن واجبات بمجرد الانتظار للمصلح المہدی والمبشر الہادی، پس کہتے ہیں کہ یہاں پر واجبات سے انسان کا روگردانی کرنا علیہ السلام جائز نہیں ہے، اسے بغیر کسی وجہ کے تاخیر میں ڈالتا رہے اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں تو امام مہدی کا انتظار کر رہا ہوں، تو یہ انتظار جو ہے نا وہ بغیر فائدے کا ہے۔ فإن هذا لا يسقط تکلیفا ولا يؤجل عملا ولا يجعل الناس حملا كالصوائم، اس کے نتیجے میں نہ تو تکلیف ساقط ہوگی نہ تو عمل کو ٹالا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ انسان چوپاہے کی مانند نہیں ہے، جانوروں کی طرح انسان نہیں ہے کہ آیا دنیا میں زندگی گزاری اور چلے گیا، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے جب انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں کہ اگر ذمہ داریوں کو مکمل کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے میدان میں اسے جنت میں داخل کرے گا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہاں تک تو ہو گئی امام مہدی کے بارے میں بات۔ اس کے بعد مرحوم مظفر رحمہ اللہ بیان فرماتے کہ 32ویں جو فصل ہے عقیدتنا فی الرجعہ، رجعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان الذی تذهب به الامامیہ اخذا بما جاء عن آل البیت علیہم السلام، امامیہ جس عقیدے کی طرف گئے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے کشف ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالی یعید قوما من الاموات الى الدنیا فی صورہم التي كانوا علیہا فیعز فریقا ویضل فریقا آخر، اللہ رب العزت اس دنیا میں ان کے مرنے کے بعد ایک قوم کو دوبارہ پلٹائے گا اسی صورت میں جس صورت میں وہ زندگی گزارا کرتے تھے، ان میں سے ایک گروہ کو صاحب عزت صاحب کرامت کرے گا ان کے عقیدے اور عمل کی وجہ سے، البتہ دوسرے گروہ کو رسوا کرے گا ان کے فعل بد کی وجہ سے اور برے عقیدے کی وجہ سے۔ وَيَدِيلُ الْمُحِقِّينَ علیہ السلام من المبطلین والمظلومین منہم من الظالمین، وہ افراد کے جو حق پر ہوں گے انہیں پروردگار عالم موقع دے گا کہ وہ ان لوگوں سے کہ جو باطل پر تھے اپنا بدلہ اور انتقام لیں، جس طریقے سے مظلوموں کو حق دیا جائے گا رجعت کے زمانے میں کہ وہ ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیں۔ وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ الْمَهْدِي آلِ محمد علیہ وعلیہم افضل الصلاۃ والسلام، کہتے یہ اس وقت ہوگا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی رجعت کا ایک مرحلہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس میں تمام کو پروردگار عالم نہیں اٹھائے گا بلکہ خاص خاص لوگوں کو اٹھائے گا، پھر جو اچھے لوگ ہوں گے انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ برے لوگوں سے جو انہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس کا حساب لیں۔ وَلَا يَرْجَعُ إِلَّا مَنْ عَلَّ الدَّرَجَةَ فِي الْإِيمَانِ أَوْ مَنْ بَلَغَ الْغَایَةَ مِنَ الْفَسَادِ ثُمَّ يَصِيرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ، کہتے کہ ایمان کے جو درجے پر اعلیٰ اور کمال کی منزل پر ہوں گے، ہر ایک کو پروردگار عالم نہیں اٹھائے گا، جو کمال کے درجے پر ہوں گے انہیں اٹھایا جائے گا۔ اسی انداز میں جو ظلم کے اعتبار سے پستی کی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پستی کے انتہائی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں گے، اسفل سافلین اگر قرآن مجید کی آیات کے مطابق گفتگو کروں تو ان میں سے بعض کو اٹھایا جائے گا۔ ثم يصيرون بعد ذلك الى الموت ومن بعد الى النشور وما يستحقونه من الثواب والعقاب، اس کے بعد موت کے وقت تک، یعنی یہ جو پروردگار عالم نے دوسری مرتبہ اٹھایا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھے لوگوں کو موقع دے گا کہ وہ برے لوگوں سے جو دنیا میں ان سے ظلم کیے گئے تھے ان ظلم کا حساب لیں، پھر ان کو موت آئے گی برے لوگوں کو، پھر پروردگار عالم قیامت کے میدان میں سب کو اٹھائے گا۔ واضح ہو رہی بات؟ کما حق اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم تمنی ہؤلاء المرتجعین الذین لم یسرحوا بالارتجاع فنالوا مقت اللہ ان یخرجوا ثالثا لعلہم یصلحون، جس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حکایت کی ہے ان افراد کے اعتبار سے کہ جو اس اٹھانے کے قائل نہیں تھے۔ اب مطلقاً یہاں پر بات ہو سکتی ہے وہ افراد کے جو اصل میں حشر و نشر کو نہیں مانتے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یا وہ افراد کے جو رجعت کے منکر تھے۔
لہذا کیا کہنے لگا؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ یہاں پر شیعہ مفسرین نے رجعت کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ 2 دفعہ موت، 2 دفعہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت میں اٹھے گا، 1 دفعہ زندہ ہوا، 1 دفعہ اٹھایا گیا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ رجعت کا جو عقیدہ ہے نا، مراد یہ ہے رجعت میں بھی پروردگار عالم اٹھائے گا ایک گروہ کو، دوسری مرتبہ وہ اٹھیں گے، پھر ان کو موت دے گا، دوسری مرتبہ وہ مر جائیں گے، اس کے بعد قیامت کے میدان میں ان کو اٹھائے گا۔ نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه إلا قليل منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر۔ کہتے کہ قرآن مجید کی آیات بھی اس اعتبار سے بیان کرتی ہے رجعت کے عقیدے کو، اور خاندان عصمت و طہارت نے تو تواتر کے ساتھ رجعت کو بیان کیا ہے۔ یعنی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے نا کہ ہمارے اعلام نے، امامی علماء نے، جتنے ہمارے اعلام نے کلام عقائد کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں نا، سب نے رجعت کو بیان کیا ہے، اور پھر رجعت کے اعتبار سے روایات لے کر آئے ہیں، قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیا ہے۔ لیکن پھر مرحوم مظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو رجعت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ رجعت کے اعتبار سے تعویل و توجیہ کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرا زمانہ یہ نہیں ہوگا اصل میں، بلکہ جو بھی ہے امام مہدی کا ظہور ہے۔ تو امام مہدی کا ظہور رجعت کے ساتھ تھوڑی تعلق رکھتا ہے، امام مہدی تو زندہ ہے، پروردگار عالم کے حکم سے جب ظہور کریں گے تو اسی دنیا میں ظہور کریں گے۔ من دون رجوع اعیان الاشخاص و احیاء الموتى، وہ یہ کہتے کہ نہ تو لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور نہ تو مردوں کو مزید جو ہے نا وہ موت دی جائے گی، یعنی وہ اصلاً اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ والقول بالرجعہ يعد عند اہل السنت من المستنکرات التي يستقبح الاعتقاد بها، کہتے ہیں کہ اگر آپ سواد اعظم میں دیکھیں تو سواد اعظم تو رجعت کو بہت برا عقیدہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لگتا ہے کہ شیعہ حضرات نے ان کے اوپر سب و شتم کیا ہے، گویا کہ وہ رجعت کو اس کیفیت اور اس درجے پر رکھتے ہیں۔ وکان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روایته وطرحها، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے محدثین اہل سنت نے وہ روات کی جنہوں نے رجعت کے اعتبار سے اگرچہ کہ پیغمبر اسلام سے روایات کو اخذ کیا ہے، کیونکہ وہ تو مقام ہدایت میں صرف محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں نا، اور ہم مقام ہدایت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کو بھی مانتے ہیں کہ جنہیں قرآن منواتا گیا ہم مانتے گئے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو کہتے ہیں کہ اگر راوی نے رجعت کے اعتبار سے پیغمبر اسلام سے بھی کسی روایت کو نقل کیا ہے تو یہ راوی کے سلسلے میں طعن کو شمار کیا ہے، مثلا ضعیف عقیدہ تھا، مراسیل پر اعتماد کرتا تھا، مجہول الحال لوگوں سے روایات کو نقل کیا کرتا تھا، اور اس بنیاد پر اس راوی کی روایات کو انہوں نے ترک کر دیا۔ وَيَبْدُ أَنَّهُمْ يَعُدُّونَهَا بِمَنزِلَةِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ بَلْ أَشْنَا، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اس راوی کے بارے میں کفر اور شرک کی نسبت دینے لگے، بلکہ اس سے بھی بدترین نسبتیں انہوں نے دینا شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رجعت کے بارے میں روایات کو نقل کیا ہے۔ فَكَانَ هَذَا الْاعْتِقَادُ مِنْ أَكْبَرَ مَا تُنْبِذُ بِهِ الشِّيَعَةُ الْإِمَامِيَّةُ وَيُشَنِّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ، کہتے کہ ایسی صورت میں وہ اس اعتقاد کو کہ جو امامیہ جس اعتقاد کے حامل ہے، امامیہ کے اوپر بھی طعن کرتے ہیں، کیا آپ لوگ رجعت کے قائل ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جبکہ امامیہ اعلام نے ہر زمانے میں جب رجعت کی حقانیت کی بات آئی ہے نا تو قرآن مجید کی آیات بھی پیش کی ہے، پیغمبر اسلام کی احادیث کو بھی لے کر آئے ہیں کہ ختم مرتبت کی احادیث سے بھی رجعت کا زمانہ ثابت ہوتا ہے۔ ولا شک فی ان ھذا من نوع
تحویلات التي تتخذها الطوائف الاسلامیہ فیما غبر ذریعۃ للطعن بعضها فی بعض والدعایۃ ضدہ، کہتے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہی ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ کہیں شیعہ مسلک کی پیروی نہ کر لیں۔ بات واضح ہو رہی ہے، ورنہ شیعہ مسلک کے اعتبار سے خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کروں نا، قرآن مجید کی آپ آیات دیکھیں، پیغمبر اسلام کی احادیث اور روایات کا مطالعہ کریں نا، تو آپ کو وہ فرقہ یعنی مسلمانوں میں سے وہ فرقہ کہ جو حق پر نظر آئے گا اور جس نے ہر زمانے میں پیغمبر اسلام کی باتوں پر عمل کیا ہے نا، وہ مسلک تشیع ہے۔ واضح ہو رہی بات، یعنی مسلک تشیع کا یہ افتخار ہے کہ نہ کبھی ایک قدم آگے بڑھے ہیں اور نہ کبھی ایک قدم انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں رجت کا عقیدہ بیان کیا تو اس زمانے میں بھی جو امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ تھے یا اس کے بعد ائمہ کے زمانے میں جو شیعہ آتے گئے، انہوں نے رجت کو اسی انداز میں قبول کیا ہے جس طریقے سے محمد مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، کوئی بھی یعنی ایسا عقیدہ نہیں ہے شیعوں کے پاس کہ جو قرآن مجید کی آیت کے صراحت کے ساتھ مخالفت رکھتا ہو، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا کمال ہے، اور اسی کمال کی بنیاد پر ہم سواد اعظم کو دعوت دیتے ہیں کہ تشیع کے پاس آئیے، اپنی کتابیں پڑھیں انصاف کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی کتابیں بھی انصاف کے ساتھ پڑھیں گے نا، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ بھی شیعہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے مذہب کی حقانیت آپ کی کتابوں سے ثابت ہو رہی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ وَلَا نَرَى فِي الْوَاقِعِ مَا يُبَرِّرُ هَذَا التَّحْوِيلِ، کہتے کہ جبکہ واقع میں کوئی ایسا قب اور تان وارد نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر شیعوں کے اوپر تان کو وارد کیا جائے۔ لِأَنَّ الْاعْتِقَادَ بِالرَّجَاءِ لَا يَخْدِشُ فِي عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ ہے، کیونکہ توحید کے عقیدے کے ساتھ نہیں ٹکراتا نا۔ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کچھ بندوں کو اٹھائے گا قیامت سے پہلے، تو ہم نے تو نسبت تو پروردگار عالم کی طرف دے دی نا، ہم نے نسبت تو اپنے ائمہ کی طرف دی نہیں ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ ولا فی عقیدت النبوت، اور نہ تو نبوت کے عقیدے کے ساتھ یہ عقیدہ ٹکراتا ہے۔ بل یؤکد صحت العقیدتین اذ الرجع دلیل القدرت البالغ للہ تعالی کالبعث والنشر، بلکہ کہتے ہیں کہ مزید مضبوط کرتا ہے ان دونوں عقیدوں کو۔ ایک طرف پروردگار عالم کی قدرت کے اوپر انسان اور زیادہ یقین کر سکتا ہے کہ بھائی اللہ ہے، ہاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قیامت سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو اٹھا دے، وہ قادر مطلق ہے۔ اسی طریقے سے نبوت کا عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے کہ بھائی جب محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہو کر رہے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اسی انداز میں جس طریقے سے قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ ہے، وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ الَّتِي تَصْلُحُ أَن تَكُونَ مُعْجِزَةً لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہتے کہ یہ معجزات میں سے کہ جو انسان کی اگرچہ کہ عقل میں نہیں آتا لیکن محمد مصطفیٰ کا بھی معجزہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ اب اگر کسی کی عقل میں نہیں آئے تو قصور اس کی اپنی عقل کا ہے، جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے زمانے میں مکے کے کفار کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک انسان نے کعبے کے پاس رہتے ہوئے اپنی 2 انگلیوں کو یہاں سے الگ کیا اور وہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ البتہ جو نبی ہوگا وہ کر لے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے اسے اختیار دیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ وہی عینا معجزۃ احیاء الموتى التي كانت للمسیح علیہ السلام، بے عینی وہی معجزہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ بل ابلغ ہونا، بلکہ اور زیادہ روشن ہے یہاں پر تو معاملہ، لأن بعد ان يصبح الاموات رمیما قال من يحيي العظام وهي رمیم قل يحيي الذي ينشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم، بلکہ اس سے زیادہ روشن ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی نا،
اس کے بعد جس طریقے سے کفار پیغمبر اسلام کے پاس آ کر سوال کرتے تھے نا کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کو کون دوبارہ اٹھائے گا، تو پروردگار عالم کا رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتا تھا کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ بعد میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے وہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے ہر زمانے میں جب جب مردوں کو زندہ کرنے کا مرحلہ آیا ہے نا، مولا متقیان سے لے کر پیغمبر اسلام نے تو کیا ہے، مولا متقیان سے لے کر امام حسن عسکری تک اور امام زمانہ کے ابتدائی 5 سال غیبت صغریٰ سے پہلے کے، ہر زمانے میں ہمارے ائمہ نے پروردگار عالم کی طرف لوگوں کو پلٹایا ہے کہ دیکھو مردوں کو زندہ اللہ کرتا ہے لیکن ہم آل محمد تو دعا کرتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا مِن طَعْنِ فِي الرَّجْعَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مِنَ التَّنَاسُخِ الْبَاطِلِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَعْنَى التَّنَاسُخِ وَبَيْنَ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِي، کہتے کہ اگر وہ افراد کے جو رجت کے اوپر اس اعتبار سے تان اور اشکال وارد کرتے کہ بھئی یہ تناسخ کے عقیدے کے ساتھ ملتا ہے، جس طریقے سے ہندوؤں کے درمیان میں ایک عقیدہ ہے نا، عقیدہ تناسخ کا، کہ جس میں کیا ہوتا ہے، پروردگار عالم نیک روحوں کو بعد میں نیک جسموں میں ڈال دیتا ہے اور بری روحوں کو برے جسموں میں منتقل کر دیتا ہے، یہ تناسخ کا عقیدہ ہے۔ لیکن مرحوم مظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجت کے ہوتے ہوئے ہم تناسخ کے قائل ہو جائیں کہ کچھ جو اچھی روحیں تھیں پروردگار عالم نے انہیں اچھے ابدان کی طرف منتقل کر دیا اور جو بری روحیں تھیں ان کو برے جسموں کی طرف منتقل کر دیا۔ امامیہ تو ہر زمانے میں تناسخ کے ابطال کے قائل رہے ہیں، امامیہ کبھی بھی تناسخ کے قائل رہے نہیں ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے، اور یہ خود پروردگار عالم کے عدل کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ مولا متقیان نے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ابن ملجم کے اعتبار سے جناب امیر اپنے خاص اصحاب سے بیان فرمانے لگے نا کہ ابن ملجم مجھے قتل کرے گا، اور مولا کے اصحاب کہنے لگے کہ یا امیر المومنین موقع دیجئے کہ اس سے پہلے کہ یہ اس عظیم گناہ کو انجام دے ہم اسے قتل کر دے، تو مولا کائنات بھی فرمانے لگے کہ دین اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے۔ اللہ کا عدل ہے نا، اور جناب امیر علیہ السلام پیغمبر اسلام کے ماں بعد زمین پر عدل کا ہی تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عدل کو رائج کرنے کے لیے ہی جناب امیر نے خلافت کو قبول کیا تھا نا۔ واضح ہو رہی ہے۔ والرجع من نوع المعاد الجسمانی فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن الى بدن آخر منفصل عن الاول، جبکہ کہتے کہ رجت کیا ہے بھائی؟ جسمانی جو پروردگار عالم قیامت میں انسان کے جسموں کو اٹھائے گا اس کی ایک نوع ہے، گویا کہ اس کا ایک اشارہ ہے یا اس کی ایک جھلک ہے جو وہ اپنے بعض بندوں کو قیامت سے پہلے دکھائے گا۔ جبکہ تناسخ میں کیا ہوتا ہے، روح ہمیشہ منتقل ہوتے رہتی ہے، جس طرح آپ کی خدمت میں ابھی اس نظریے کو بیان کیا۔ فَإِنَّ مَعْنَاهُ رُجُوعُ نَفْسِ الْبَدَنِ الْأَوَّلِ بِمُشَخَّصَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ فَكَذَلِكَ الرَّجْعَةُ وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا فَإِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى عَلَى يَدِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ تَنَاسُخًا وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا كَانَ الْبَعْثُ وَالْمَعَادُ الْجِسْمَانِي تَنَاسُخًا، کہتے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک روح کو آپ مسلسل مختلف ابدان کی طرف جب منتقل کرتے ہیں تو اس کے بعد مرحوم مظفر رحمہ اللہ نے یہاں پر آ کر ایک اور استدلال یہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر عیسیٰ بن مریم کے معجزے کو بھی آپ تناسخ کہہ دیجئے۔ بھائی عیسیٰ بن مریم بھی تو اپنے زمانے میں مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، کہ جس کے بارے میں خاص پروردگار عالم نے سورہ مائدہ میں اپنے حبیب کے اوپر آیات کو نازل کیا، اس کو بھی آپ تناسخ کا نام دیجئے۔ نہیں، وہ تناسخ تھوڑی ہے، اس کو ہم کیسے تناسخ کا نام دیں؟ وہاں پر تو وہی روح تھی، اسی جسم میں گئی، اس کو عیسیٰ بن مریم نے زندہ کیا۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ رجت میں بھی یہی ہوگا کہ روح بھی وہی ہوگی، اسی جسم میں پروردگار عالم منتقل کرے گا اور اسے زندہ کرے گا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اور اسی انداز میں قیامت کے دن جو جسمانی معاد ہے، اذن لم يبقى الا يناقش الرجع من جهتين الاولى انه مستحيل الوقوع الثانيه كذب الاحاديث الوارده فيها، کہتے کہ یہاں پر پھر دو اشکال باقی رہ جاتے، ایک تو کہ واقع ہونا محال ہے، چلیں اگر ہم امکان کی بات کر بھی لیں
تو خارج میں کیا واقع ہوا ہے رجت کا عقیدہ؟ اور دوسری چیز یہ کہ احادیث اس عقیدے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، احادیث نبویہ، اس کو مرحوم مظفر رحمہ اللہ رد کریں گے۔ وعلی تقدیر صحت المناقشتین فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجہ من الشناعة التي حولها خصوم الشیعہ۔ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، اگر دونوں مناقشے کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کے بنیاد پر بھی یہ عقیدہ اتنا برا نہیں ہے کہ شیعوں کے خلاف آپ تان کو وارد کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو رجت کے قائل ہے۔ آئیے بیٹھیے، کتابیں کھولیے، اپنی کتابیں پڑھیں، ہماری چھوڑ دیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اپنی کتابوں میں پڑھیں، اس کے بعد نتیجہ نکالیں۔ وَكَمْ مِن مُعْتَقِدَاتِ لِبَاقِي طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ هِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَحِيلَةِ۔ گویا کہ جواب نقضی کے ذریعے سے مرحوم مظفر رحمہ اللہ اپنے خصم کو قائل کر رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے باطل نظریات ہیں جو عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں، اور نہ صرف پھیلے ہوئے ہیں بلکہ وہ اسے عقیدے کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر سمجھتے ہیں۔ اولتی لم یثبت فیہا نص صحیح، یا نص صحیح سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود عقیدے کا رنگ دیتے ہیں۔ ولکنہا لم توجب تکفیرا و خروجا عن الاسلام، لیکن نہ تو اس کے نتیجے میں کوئی اسلام سے نکلتا ہے، اور نہ تو مسلمانوں کا ایک مسلک دوسرے مسلک والوں کے اوپر کفر کی نسبت لگاتا ہے۔ ولذالک امثلۃ کثیرۃ، بہت سی مثالیں، منہا الاعتقاد بجواز صحب النبی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک بھولنے کا معاملہ۔ اہل سنت کہتے کہ پیغمبر اسلام نعوذ باللہ من ذالک بھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ جبکہ امام یہاں علماء نے شدت کے ساتھ اس عقیدے کو رد کیا ہے کہ بھائی جب بھول جائے گا تو یہ تو پھر دین کے اعتبار سے بھی کام کو خراب کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک عقیدہ۔ او عصیان ہی، یا نعوذ باللہ من ذالک نبی چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، اور اس نے نعوذ باللہ گناہ بھی کیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے؟ وَمِنْهَا الاعتقاد بقدم القرآن، قرآن کے قدیم ہونے کا مسئلہ، جب سے پروردگار عالم ہے اس وقت سے قرآن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، علم ہے اللہ رب العزت کا۔ وَمِنْهَا الْقَوْلُ بِالْوَعِيدِ وَمِنْهَا الاعتقاد بِأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى خَلِيفَةٍ مِّن بَعْدِهِ، یا اسی طریقے سے سزا کے حوالے سے کہنا کہ اللہ چاہے تو نیک لوگوں کو بھی قیامت کے میدان میں سزا دیتے ہوئے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یا پیغمبر اسلام کے اوپر سب سے بڑی تہمت لگانا کہ حبیب خدا اپنی زندگی میں اور زندگی کے ماں بعد بھی کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں گئے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کہتے کہ یہ تمام عقیدے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ان عقیدوں کو مانتے ہیں، لیکن ان عقیدوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر کفر کی نسبت نہیں لگاتا۔ البتہ جب معاملہ تشیع کا آتا ہے تو رجت کا عقیدہ وہ عقیدہ کہ جو قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے، پیغمبر اسلام کی روایات سے بھی ثابت ہے، ما سبق انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی پروردگار عالم نے رجت کے زمانے کو پلٹایا ہے، وہ بھی ثابت ہے۔ لیکن ان تمام ادلہ کو بھی اہل سنت ایک مقام پہ رکھ کر شیعوں کے اوپر تان کو وارد کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ علی ان ہاتین المناقشتین لا اساس لہما من الصحہ، اما ان الرجع مستحیلۃ فقط قلنا انها من نوع البعث والمعاد الجسمانی غیر انها بعث موقوت فی الدنیا۔ کہتے کہ یہ جو ان کے نظریات ہیں یہ محال نہیں ہے، البتہ جب ہم رجت کی بات کرتے تو کہتے کہ رجت محال ہے۔ قیامت کے دن پروردگار عالم لوگوں کو پلٹائے گا نا، تو قیامت کے دن تو ہم کہہ رہے نا، قیامت کے دن کا ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ إِمْكَانِ الْبَعْثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِمْكَانِهَا، کہتے ہیں کہ جو دلیل قیامت کے دن کی آپ دیتے ہیں وہی دلیل رجت کی بھی ہے۔ جس انداز میں قیامت میں اٹھائے گا اسی طریقے سے رجت میں بھی اٹھائے گا۔ جس طریقے سے قیامت میں اٹھانے پر کوئی محال لازم نہیں آتا، اسی انداز میں رجت کے واقع ہونے پر بھی کوئی محال لازم نہیں آتا۔ وَلَا سَبَبَ لِاسْتِغْرَابِهَا إِلَّا أَنَّهَا أَمْرٌ غَيْرُ مَعْهُودٍ لَنَا فِي مَا أَلَّفْنَاهُ فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، اور کہتے کہ اس میں کوئی عجیب و غریب چیز بھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر مسلمان یہ کہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔
ہمارے اعلام نے اس اعتبار سے کتابوں کو تالیف کیا ہے، انہوں نے عقائد کے ضمن میں رجت کے اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ سید عبداللہ شبر رحمہ اللہ پروردگار عالم ان کو جزائے خیر دے، حق الیقین میں پورا ایک چیپٹر انہوں نے رجت کے نام سے قائم کیا ہے۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ اعتقادات رجت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری دیگر اعلام وَلَا نَعْرِفُ مِنْ أَسْبَابِهَا أَوْ مَوَانِعِهَا مَا يُقَرِّبُهَا إِلَىٰ اعْتِرَافٍ أَوْ يُبْعِدُهَا، اور پھر ہم اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ بھئی اسباب کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے نا اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا نا کہ جس سبب کی بنیاد پر وہ رجت کا انکار کر رہا ہے۔ وَخَيَالُ الْإِنسَانِ لَا يُسَاهِلُ عَلَيْهِ أَن يَتَقَبَّلَ تَصْدِيقَ مَا لَا يَأْلِفُهُ، البتہ انسان کا خیال آزاد ہے، جو اس کی طبیعت کے ساتھ جو مطلب سازگار نہیں رکھتا اسی کا انکار کرنے شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ قرآن اور احادیث نبویہ کے عین مطابق ہو، لیکن چونکہ اس کی طبیعت اس بات کو قبول نہیں کر رہی کہ رجت کس طریقے سے منعقد ہوگی، لہذا رجت کا انکار کر دیا۔ وَذَلِكَ كَمَنْ يَسْتَغْرِبُ الْبَعْثَ فَيَقُولُ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ فَيُقَالُ لَهُ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہتے کہ انہی لوگوں کی مانند ہے کہ جو قیامت کے اعتبار سے تعجب کیا کرتے تھے کہ کون ان کو اٹھائے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہی پروردگار عالم ہے جو قادر مطلق بھی ہے، جو ایک مرتبہ پھر ان کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نعم فی مثل ذالک، اس کو انشاءاللہ آئندہ کے درس کے لیے رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔